بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 27واں پارہ تلاوت کیا گیا ہے اور اس میں کل 7 صورتیں پڑھی گئی۔ سورۃ الذاریات، سورہ طور، سورۃ النجم، سورۃ القمر، سورۃ الرحمن، سورۃ الواقعہ اور سورۃ الحدید۔ پہلی سورۃ الذاریات تلاوت کی گئی اور اس سورت میں اللہ پاک نے انسان کے دنیا میں آنے کے مقصد کو اور سبب کو بیان فرمایا۔ یقیناً اللہ پاک نے اس کائنات میں انسانیت کا جو اتنا بڑا نظام اور سلسلہ چلایا ہے اور پھر تمام مخلوقات میں انسان کو اشرف المخلوقات فرمایا ہے، تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت اور سبب تو ضرور ہے کہ انسان کو کیوں وجود بخشا۔ تو اس صورت میں اللہ پاک نے اس مقصد کو ذکر فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے انسانوں کو اور جنات کو، یہ 2 مخلوقات کا ذکر ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام مخلوقات میں سے مکلف مخلوقات صرف یہ 2 ہے۔ مکلف اس کو کہتے ہیں جن سے قیامت کے دن پوچھ ہوگی، اس کے صحیح اور غلط کا حساب کتاب ہوگا۔ اب جن سے یہ پوچھ ہے، یہ حساب کتاب ہے، وہ مکلف بن جاتی ہے۔ باقی جتنی مخلوقات ہیں وہ مکلف نہیں۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ان 2 مخلوقات کے علاوہ باقی جتنی مخلوقات ہیں اور وہ جاندار ہیں، ان کو اللہ پاک فرمائیں گے کونو ترابا، مٹی بن جاؤ۔ بس اللہ کا ارشاد ہوگا اور آنن فآنن سب مٹی میں تبدیل ہو جائیں۔ اور جو باقی آسمان دنیا کی جو اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوقات ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، فرمایا ان کو اللہ کے حکم سے توڑ کر جہنم کی آگ کے اندر شامل کر دیا جائے۔ تو انسان مکلف مخلوق ہے، اور کیوں وجود میں آیا؟ فرمایا کہ الا لیعبدون، تاکہ یہ میری بندگی کر سکے۔ اللہ کی بندگی کے اندر اس کی زندگی گزر جائے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ فرمایا اللہ نے انسان کو زندگی دی اس لیے کہ یہ بندگی کر لیں، اللہ کی مان کر زندگی گزار دیں۔ اور زندگی بے بندگی شرمندگی، جس زندگی کے اندر اللہ کی بندگی شامل نہ ہو وہ تو شرمندگی ہے، وہ تو زندگی ہے ہی نہیں۔ دوسری سورت سورہ طور ہے۔ اس میں اللہ پاک نے اہل ایمان کے ساتھ اپنے فضل کے معاملے کو بیان فرمایا۔ پہلے بھی یہ بات ہوئی کہ ایک ہوتا ہے عدل اور ایک ہوتا ہے فضل، دونوں میں فرق ہے۔ عدل کے معنی ہوتے ہیں کوئی معاملہ بالکل برابر سرابر کرنا۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ کو کہا جائے کہ بھئی 1 کلو کی یہ چیز اتنی ہے اور پھر بالکل اتنا کیا جائے۔ اور بعض آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ نے کوئی چیز لی اور ترازو کا پلڑا تو بیلنس ہو گیا، برابر ہو گیا، لیکن جو سخی قسم کا آدمی ہوتا ہے وہ اوپر سے کچھ اور بھی ڈال دیتا ہے تھوڑا سا، تو لینے والا پلڑا جھک جاتا ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے چلو خیر ہے، یہ زیادہ لے جائے، کہیں میرے اوپر کوئی چیز نہ آ جائے۔ تو عدل تو یہ کہ قیامت کے دن بندہ جائے تو جتنا عمل ہے اتنا ثواب ملے، اور فضل یہ ہے کہ اللہ پاک نواز دے، حساب کتاب سے بڑھ کر دے دے بندے کو۔ تو اس سورہ طور میں فرمایا کہ جب بندہ قیامت کے دن جائے گا تو اپنے اعمال کی وجہ سے اس کا اللہ کے ہاں جنت میں ایک اونچا مقام ہوگا، بڑا مقام ہوگا۔ لیکن جب یہ اس مقام پہ جائے گا تو اس کو اندازہ ہوگا کہ اس کی جو ذریت ہے، ذریت کے معنی ہوتے ہیں آل اولاد کے، بیوی بچے، ماں باپ بیوی بچے، جو رشتہ ہے انسان کے گھر کا، تو وہ جو بیوی بچے ہیں ما التناہم من عملہم من شیء، ان کے عمل اس درجے کے نہیں کہ وہ اس کے برابر ہو جائے، وہ جنت میں نیچے ہوں گے۔ اب جنتی کی جو چاہت جنت میں ہوگی اللہ ضرور پورا کریں گے،
اس میں تو کمی نہیں ہو سکتی۔ اب یہ جنتی چاہے گا کہ میری اولاد میرے پاس ہو، میری بیوی میرے پاس ہو، لیکن وہ کیسے آئے؟ ان کے عمل تو ان کو یہاں تک نہیں لا سکتے۔ تو اب عدل کا ضابطہ تو یہ تھا کہ یہ اوپر منزل میں رہے، وہ نیچے رہیں، کہ بھئی ان کے عمل ہے ہی نہیں اتنے۔ اور یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ اس سے کہا جائے کہ بھئی اگر آپ کی بڑی خواہش اور چاہت ہے تو اوپر سے نیچے تشریف لے آئیں، آپ کی مرضی ہے، آپ چاہیں تو آ جائیں۔ لیکن یہ اللہ کی شان کریمی نہیں ہے۔ اللہ پاک کیا فرمائیں گے؟ ان کو نیچے سے اوپر لے جائیں گے اور فضل کا معاملہ فرمائیں گے بغیر استحقاق کے، اگرچہ ان کے عمل اتنے نہیں ہوں گے، حق اتنا نہیں ہوگا، لیکن اللہ فضل فرما کر ان کو اوپر ان کے پاس بھیج دیں گے۔ اسی لیے اس آیت میں علماء نے لکھا ہے کہ انسان دنیا میں جب بھی نیک اعمال کی طرف جائے تو یہ سوچ لے کہ بھئی میرے عمل ایسے ہوں کہ میں اپنے باقی گھر والوں سے آگے رہوں، تاکہ کل قیامت کے دن ان کو لے جانے کا سبب اور باعث بن جاؤں۔ تیسری سورت سورۃ النجم ہے، اور اس میں اللہ پاک نے ایک شبے کا اور ایک غلط نظریے کا ازالہ فرمایا، اس کا رد فرمایا۔ وہ غلط نظریہ اور سوچ کیا تھی؟ مشرکین نے ایک تاثر قائم کیا تھا، اور یہ ایک ایسی چیز ہے دوستو کہ یہ آپ کو ہر زمانے میں کسی نہ کسی شکل اور رنگ میں ضرور نظر آئے گی۔ وہ کیا ہے؟ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى۔ قرآن کریم نے ایک اصول ذکر کیا کہ قیامت کے دن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی کا بوجھ دوسرے کے کندھے پر ڈال دیا جائے، نہیں۔ جس نے گناہ کیا وہ اپنا بوجھ خود اٹھائے گا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک آدمی نے کسی کو گناہ کا راستہ دکھایا اور غلط کام پر لگا دیا اور اس نے وہ گناہ شروع کر دیے، تو وہ گناہ کرنے والا تو اپنا بوجھ اٹھائے گا، لیکن یہ رہنمائی کرنے والے پر ڈبل بوجھ آ جائے گا، اپنا بوجھ بھی آئے گا اور غلط رہنمائی کا بوجھ بھی آئے گا۔ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے کہ وہ بہت سارے لوگ جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے قریب جا رہے تھے، آپ کا قرب حاصل کر رہے تھے اور ایمان سے متاثر ہو رہے تھے، تو یہ جا کر ان سے پوچھتے کہ بھئی آپ کیوں باپ دادا کے طریقے اور دین سے دور جا رہے ہو؟ تو وہ کہتے تھے کہ بھئی یہ مسلمانوں کے پیغمبر کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے اور اس زندگی میں حساب کتاب ہے۔ اب اگر ہم نے دنیا میں نافرمانی کی، اللہ کو ناراض کیا، تو وہاں تو پکڑ ہو جائے گی اور وہ ہمیشہ کی زندگی۔ تو یہ ان سے کہتے، یہ سردار قسم کے لوگ ہوتے کہ بھئی تم اس بات سے ڈرتے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، ٹینشن مت لو، جب آخرت کا دن آئے گا تو تمہارے حصے کا بوجھ ہم تم سے لے کے اپنے کندھے پر رکھ دیں گے، فری ٹینشن ہو جاؤ، یہی خطرہ ہے نا تمہیں، تو وہ بس ہم پہ لگا دو۔ تو یہ دھوکہ دے کر ان کو ایمان کے قریب آنے سے روکتے تھے، اور بعض لوگ اس سے متاثر بھی ہوئے کہ بھئی اگر واقعی یہ اگر ہو سکتا ہے کہ میں نے گناہ تو کی ہے، نافرمانیاں کی، لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا، میرے حصے کا بوجھ فلاں لے لے گا اور میرا تو گردن ہلکی، میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ایسا نہیں ہے، لا تزر وازرۃ وزر اخری، ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک دوسرے کا بوجھ اٹھا لے۔ آج بھی ہمارے عقائد کی کمزوریاں ہیں، اور علم کے صحیح ماحول اور صحیح علم کے حاصل نہ کرنے اور عقائد کی کمزوری کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، کوئی بھی آ کے ہمارے ساتھ کھلواڑ کر کے چلا جائے، اپنے مجمع کو بڑھانے کے لیے اور اپنی پیٹ پرستی کے لیے، بس جو ہم سے کہہ دیا ہم بھیڑ بکریوں کی طرح پاگل ہو جاتے ہیں کہ بھئی آپ تو مسئلہ نہیں ہے، آپ تو بس فلاں کام آپ نے کر لیا، یا فلاں سے آپ بیعت ہو گئے، فلاں سلسلے میں آ گئے، تو آپ تو بخشے بخشائے ہیں جی، آپ سے کون پوچھے گا قیامت۔ یہ باتیں ہم نہیں سنتے اپنے ماحول کے اندر۔ اس نے لوگوں کو گناہوں پر، بدعملی پر، بدعات اور شرک پہ جری کر دیا، اور لوگ یہ سمجھنے لگ گئے کہ چلے جی بھئی ہمارا تو اب ٹینشن ہی نہیں ہے، قیامت کے دن جائیں گے تو فلاں حضرت پہلے سے تیار ہوں گے، وہ ہم سب کو پہلے جو ہے لائن سے نکال کر جو ہے وی آئی پی پروٹوکول میں لے جائیں گے۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، ایسا نہیں ہے۔
صحابہ اکرام جیسی پاک ہستیاں اور مبارک ہستیاں اور رضی اللہ عنہم والی ہستیاں، انہوں نے جب اپنی ساری زندگی اعمال میں اور نافرمانی سے بچتے ہوئے گزاری ہے، جبکہ وہ سب کے سب تو اللہ کے پاک پیغمبر کے مرید تھے، اس سے بڑھ کر تو کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، جب ان کے ہاں یہ تصور نہیں تھا، نہ اس کو قبول کیا گیا، تو ان کے بعد یہ دعویٰ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے محض ایک فریب ہے، دھوکہ ہے، فراڈ ہے۔ انسان کو اپنے عقیدے اور ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے، اور جتنا ممکن ہو بس ہو نافرمانی، گناہوں سے، معصیت سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ چوتھی سورت سورت القمر ہے۔ اس سورت میں اللہ پاک نے قرآن کریم کا تذکرہ فرمایا اور کہا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کریم کو آسان کر دیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، لیکن ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا اس سے؟ تو یہ آیت کئی جگہ اس سورت کے اندر بیان ہوئی، دہرائی گئی کہ قرآن کو سہل کر دیا گیا۔ اس لیے یہ بات سمجھ لیں اور یاد رکھیں کہ قرآن کریم مشکل یا مغلق یا مبہم یا پیچیدہ کتاب نہیں، کہ آج مسلمان یہ سوچے کہ بھئی میں تو قرآن سمجھ ہی نہیں سکتا ہوں، قرآن میں سیکھ ہی نہیں سکتا ہوں، یا قرآن پر تو میں عمل کر ہی نہیں سکتا ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ یسرنا القرآن، اللہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے۔ اب انسان کے اندر اگر ایک چیز کی طلب ہی نہیں ہو تو وہ آسان چیز کو بھی بوجھ اور مشکل لے لیتا ہے، پیر بڑھاتا ہی نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اب شہری زندگی میں رہتے ہوئے کتنی راحت کی چیزیں آ گئی ہیں نا۔ آپ کسی شاپنگ مال میں جائیں یا ایئرپورٹ چلے جائیں یا کہیں چلے جائیں تو وہاں خودکار سیڑھیاں ہوتی ہے، ایکسیلیٹر کہتے ہیں نا اس کو، تو آپ پیر رکھیں وہ سیڑھیاں آپ کو خود اوپر لے جائیں گے۔ لیکن آپ بتائیں کہ اگر کوئی نیا آدمی بیچارہ آ جائے یا گاؤں سے آ جائے، وہ کتنا ڈرتا ہے اس پہ پیر رکھتے ہوئے، ہوتا ہے یا نہیں؟ اس کو لگتا ہے میں پیر رکھوں گا اور شاید گر جاؤں گا، کچھ ہو جائے گا، یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ تو شہر والے ساتھی اس کو آمادہ کرتے ہیں، تیار کرتے ہیں، اس کا پیر رکھنے کی دیر ہوتی ہے، اس کو سمجھ آ جاتا ہے کہ یار یہ چیز تو مشکل نہیں تھی، میں تو ایسے ہی ڈر رہا تھا۔ تو آسان چیز سے اگر تجربہ نہ ہو تو مشکل لگتی ہے۔ اگر امت قرآن کے ساتھ جڑی ہی نہیں، قریب آئی ہی نہیں، تو ان کو مشکل تو لگے گی کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں کیسے جو ہے وہ 10 صورتیں یاد کر سکتا ہوں، میں کیسے قرآن سمجھ سکتا ہوں، میں کیسے قرآن پہ عمل کر سکتا ہوں۔ یہ مشکل دین اللہ نے اتارا نہیں، ان الدین یسر۔ حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کو اللہ نے آسان فرما دیا، اس پر عمل کرنا بہت آسان ہے، بشرطے کہ انسان ہمت تو کرے۔ 5ویں سورت سورہ رحمان ہے، اور یہ اللہ پاک کی طرف سے بطور انعام کے خاص صورت اتاری گئی، جس کے لیے فرمایا عروس القرآن، کہ یہ صورت قرآن کی ایک زینت ہے۔ زینت، عروس دلہن کو کہا جاتا ہے۔ اس صورت کی مثال قرآن کریم کے لیے ایسی ہے جیسے کہ زندگی میں ایک دلہن ہوتی ہے، خوبصورتی ہوتی ہے، زینت ہوتی ہے۔ اس صورت میں اللہ پاک نے اپنی مختلف نعمتوں کو تذکرہ کیا ہے، دہرایا ہے، بیان فرمایا ہے، اور 31 مرتبہ ایک آیت کا اعادہ ہوا ہے۔ کون سی آیت ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ دیکھ 31 مرتبہ یہ آیت دہرائی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نعمت جب آئے تو مومن کی ذمہ داری ہے کہ اس کا ذہن، توجہ اللہ کی ذات کی طرف جائے، اور شکر کے جذبات اس کی زندگی اور اقوال اور الفاظ کے اندر آئے۔ تو اللہ پاک نے نعمت ذکر کی، پھر متوجہ کیا، پھر نعمت، پھر متوجہ کیا کہ یہ نعمتیں تمہیں دی، تم استعمال کرتے ہو، فائدہ اٹھاتے ہو، اب کن کن نعمتوں سے تم انکار کرو گے، تم اس کو جھٹلاؤ گے۔ اس کے بعد سورۃ الواقعہ ہے، یہ بڑی بابرکت اور وسعت والی سورت ہے۔ حدیث پاک میں اس سورت کی تلاوت کے بڑے فضائل آتے ہیں، اور فرمائے جو اس کا معمول بنا لے، اس کی تلاوت کا، تو اللہ پاک اس کے رزق میں کشادگی فرماتے ہیں،
تنگ دستی کو اللہ اس کی زندگی سے ختم کر دیتے ہیں. اس لیے جو روز کی بنیاد پر بعض صورتوں کی ترتیب بتائی جاتی ہے، جیسے سورہ یاسین ہے، سورہ ملک ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک سورۃ الواقعہ بھی ہے. اس لیے ہمارے معمولات میں ہم نے شاید لکھا بھی ہے کہ بھئی کوشش یہ کی جائے کہ ہر نماز کے ساتھ ایک سورت، جو عام تلاوت کا ایک تو معمول ہے نا، روز کی بنیاد پر ترتیب سے قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے، لیکن اس کے علاوہ ہم اپنا ایک معمول بنا لیں کہ ہر نماز کے ساتھ قرآن کی 5 صورتیں ایسی ہیں کہ جس کے پڑھنے کے بڑے ہی برکات ہیں. ایک سورہ یاسین ہے، ایک سورہ ملک ہے، ایک سورہ واقعہ ہے، ایک سورۃ الفتح اور ایک سورہ مزمل. یہ 5 صورتیں ہیں، اور چاہے کوئی اس کو ایک ساتھ پڑھ لے ایک مجلس میں، یا ایک ایک نماز کے ساتھ جوڑ لے اس کو، یقین کریں آپ کو مشاہدہ ہوگا اور آپ عملی طور پہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ دنیا کے اور دین کے معاملات اور برکتوں کے دروازے اور وسعت کے اسباب اور حفاظت کے اسباب اور پریشانیوں سے نکلنے کے حال اللہ پاک کیسے نکالتے ہیں غیب سے. پابندی، آج ہماری زندگیوں میں پابندی کا مزاج نہیں بن پا رہا. تو ان 5 صورتوں کی، بھئی رمضان کا مہینہ ہے، ہر ساتھی ہمت کر لیں، اسی مہینے سے شروع کر دیں. تو اس صورت کی یہ برکت ہے، حدیث پاک سے ثابت ہے کہ اس سے رزق میں وسعت ہو جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بزرگوں نے ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ جن بچوں اور بچیوں کے رشتوں میں پریشانی ہو، مشکل ہو، ماں باپ کے لیے مشکل ہو، تو وہ اس عمل کا اہتمام کر لے کہ فجر اور مغرب کے بعد سورۃ الواقعہ اور سورۃ الطارق. سورہ طارق کون سے پارے میں؟ 30ویں پارے میں، والسماء والطارق، یہ پوری سورت. تو والدین دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک، یا وہ بچہ اور بچی وہ خود بھی اس سورت کا معمول بنا لے فجر اور مغرب کے بعد، تو اللہ غیب سے اور جوڑ کے نیک رشتے مہیا کر، برکت والی سورت. اس کے بعد سورۃ الحدید ہے، اور اس سورت میں اللہ پاک نے انسان کی زندگی کو بیان فرمایا، اس کے 4 مراحل، اور اس کو مثال دے کے سمجھایا. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو. زندگی کا جو پہلا مرحلہ ہے دوستو، وہ بچپنا ہے. بچپن میں ساری توجہ کس پہ ہے؟ کھیل تماشے پر ہے، کھیل کود پر ہے. اس لیے بچے کو ایسا لگتا ہے کہ یہ کھلونا میرے پاس ہے تو کل کائنات ہے، یہ لے لیا تو سب کچھ چلا گیا. یہ تو کھیل تماشے کی زندگی. وزینتن. اس کے بعد زندگی کا مرحلہ جس کو ہم کہتے ہیں لڑکپن ہوتا ہے. اب لڑکپن کے اندر پھر کیا ہوتا ہے؟ بچہ جب تھوڑا شعور لے لیتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، اپنے ساتھیوں کو، دوستوں کو دیکھتا ہے، اب زیب و زینت پہ آ جاتا ہے. بال بناتا ہے، کپڑے ایسے پہننے، سٹائل ایسا ہے، جوتے ایسے ہوں، موزے ایسے ہو، گلاسز ایسے ہو، کیپ ایسی ہو، فلاں ایسا ہو. اب زیب و زینت والا دور آ گیا. وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ. پھر اس کے بعد جب نوجوانی کا دور آتا ہے تو اب چونکہ طاقت ہر چیز عروج پر ہے، اب فخر و مباحات والی زندگی شروع ہو گئی. اب ایک دوسرے پہ فخر ہوتا ہے، جی میں یہ کاروبار کرتا ہوں، میرا یہ بزنس ہے، میرے پاس یہ گاڑی ہے، میرا گھر اس علاقے کے اندر ہے. یہ جو دوڑ ہے نا، یہ نوجوانی کی عمر میں ایک دوسرے پر جتلانے والی دور شروع ہو جاتا ہے. اور پھر وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. اب تو چونکہ زندگی کا چراغ اختتام کی طرف جا رہا ہوتا ہے، بڑھاپا آ گیا، آخری عمر ہے، تو اب ایک ہی فکر لگ جاتی ہے کہ میرا مال میری اولاد، میرا مال میری اولاد، میرا مال میری اولاد، یہ کسی طریقے سے محفوظ ہو جائے، سیف ہو جائے، ان کی فکر ہو جائے، یہ بن جائے. یہ 4 مراحل زندگی کے ہیں، اور اللہ نے اس کی مثال یہاں پیش کی. اللہ کریم صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے.